اس روز اکتوبر کی 14 تاریخ تھی جب پاؤں پھٹتے ہی میں کراچی کے کینٹ ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کراچی سے صبح 6 بجے روانہ ہونی تھی۔ عرصہ دراز کے بعد ریل گاڑی میں سفر کرنے کا موقع ملا تھا اور بدقسمتی سے میری روانگی بھی اسی ریل گاڑی میں ہونی تھی۔ اس روز ہوا کچھ یہ کہ روانگی سے قبل میں مسلسل شالیمار ایکسپریس کی لاہور سے کراچی کی طرف آمد کو ریلوے کی آن لائن اینڈرائیڈ ایپ پر دیکھ رہا تھا اور وہ لاہور سے تقریباً 5 گھنٹے کی تاخیر سے آ رہی تھی جو روانگی کے وقت تک کراچی نہیں پہنچی تھی۔ چونکہ وزیر ریلوے صاحب کی ماسوائے اپنے محکمے کے دیگر تمام محکموں اور حزب اختلاف کی کارکردگی پر کڑی نظر ہوتی ہے، اسی غرض سے میری غلط فہمی یہ تھی کہ ہو سکتا ہے سینکڑوں مسافروں کو پریشانی سے بچانے کے لیے شالیمار ایکسپریس کے مقررہ وقت پر روانگی کے لیے کسی متبادل ریل گاڑی کا انتظام کیا گیا ہو، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر میں گاڑی کی روانگی کے مقررہ وقت سے قبل ہی اسٹیشن پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ لگا کہ ریلوے کی بحالی بنیادی طور پر قوم کی بدحالی کا باعث بن رہی ہے اور اسٹیشن پر خوار ہونا ہی مقدر تھا، کیونکہ کراچی سے صبح 6 بجے لاہور کے لیے روانہ ہونے والی شالیمار ایکسپریس تقریباً 6:30 بجے لاہور سے کراچی پہنچی تھی۔ حسب معمول مسافروں کو ریل گاڑی کی تاخیر سے متعلق آگاہی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چنانچہ قلیوں سے پتہ لگا کہ شالیمار ایکسپریس واش ہونے جائے گی اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد روانہ ہوگی۔ لہٰذا میں نے کراچی کینٹ اسٹیشن پر ولاگنگ کے لیے ریکارڈنگ کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ پاکستان میں موئنجو داڑو اور ہڑپا کے علاوہ اگر کوئی آثار قدیمہ ہے تو وہ ہیں ریلوے اسٹیشنز پر نصب لاؤڈ اسپیکر، جن میں سے گھسی پٹی سی ایک آواز سنائی دیتی ہے جو سن کر مسافروں میں جان آ جاتی ہے، کیونکہ ان لاؤڈ اسپیکرز کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ محض پلیٹ فارم پر آنے والی ریل گاڑی کی اطلاع اور اسٹاف کو بلانے کے ہی کام آتے ہیں۔ محکمہ ریلوے اپنے آباء و اجداد کی وصیت کی روشنی میں مسافروں کو یہ اطلاع کرنے سے گریزاں ہوتی ہے کہ ریل گاڑی اپنے مقررہ وقت سے کتنی تاخیر کا شکار ہے اور کتنی دیر بعد پلیٹ فارم پر نمودار ہوگی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث مسافروں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس منظر میں ایسی ہی ایک آواز سنائی دے رہی تھی جب میں پلیٹ فارم پر قائم پیڈسٹرین برج پر صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عین اسی وقت کراچی سے حویلیاں جانے کے لیے ہزارہ ایکسپریس کی آمد ہوئی۔ مسافروں کو ریل گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تو میرے ذہن میں یہی خیالات آ رہے تھے کہ ریل گاڑی کے سفر کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ریل میں سفر کے دوران کبھی ویران سے میدان نظر آتے ہیں جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی اثار موجود نہیں ہوتا، تو دوسری طرف گنجان آبادیاں بھی نظر آتی ہیں، کہیں صحرا تو کہیں سبزہ۔ شہروں کے درمیان ٹریک کو عبور کرنے والی ریل گاڑی کے اطراف میں انسانی زندگی کے مختلف روپ، تو کہیں دریا کے اوپر سے پل سے گزرتی ہوئی ریل گاڑی کا دل فریب منظر، کہیں پاس سے سڑک پر گزرتی ہوئی گاڑیاں، تو کہیں ریل گاڑی کے گزر کے باعث بند پھاٹک پر روانہ ہونے کی منتظر سینکڑوں گاڑیاں۔ ریل گاڑی جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں ہوتی ہے تو مسافر اس کی چھوٹی سی کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہے، جہاں سے باہر نظر آنے والے نظاروں کو ہم تیزی سے پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں جبکہ ریل گاڑی آگے چلتی جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی ہم مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہیں اور ایسے ہی واقعات ہمارے سفر میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زندگی کی ریل گاڑی بہت تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں ہے، جبکہ ایسے واقعات انہی مناظر کی مانند پیچھے کی جانب چلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات اس مسافر پر منحصر ہے کہ وہ زندگی کی ریل گاڑی میں تیزی سے سفر طے کرتا ہے یا انہی واقعات کے کسی اسٹیشن پر اتر جائے اور زندگی کی ریل گاڑی آگے نکل جائے۔ دوران سفر مجھے یہ بات بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس موجود سینکڑوں مسافر انسان نہیں بلکہ سینکڑوں کہانیاں ہیں، ہر کسی کی اپنی حیات، اپنی رویداد۔ اگر آپ گھر چھوڑ کر مجبوری میں کسی شہر میں آ رہے ہیں تو عین اسی
کسی وقت کوئی خوشی خوشی اسی شہر سے اسی وقت اپنے پیاروں کی جانب روانہ ہوتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی میں آپ زندگی کے خوشگوار موڑ کی جانب سفر کر رہے ہوں، اسی گاڑی میں کوئی ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے جا رہا ہو۔ کیا معلوم کہ دوران سفر آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھتے ہوئے اگر مسکرا رہے ہیں تو اس کے پیچھے دکھ کی ایک لمبی داستان چھپی ہو جس کا اندازہ کسی دوسرے مسافر کو نہ ہو۔ ہر مسافر ایک دوسرے سے اجنبی، بس اتنا ہی تعلق کہ آپ نے کہاں اترنا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ صرف اتنا کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایسی اجنبی کیفیت میں اگر کسی کی اٹھنے والی پلکیں اس بات کی نوید سنا دیں کہ انہی پلکوں کا دل آپ کے لیے دھڑکنے لگا ہے، اور پھر مختصر دورانیے کے بعد شروعات ہوتے ہی ایک لمبی جدائی، تو پھر یقیناً زندگی کی ریل گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ انہی سوچوں کا سنگم تھا جہاں میں پلیٹ فارم نمبر 8 پر کھڑا تھا کہ 4 گھنٹے کی تاخیر سے بالآخر 10:20 پر شالیمار ایکسپریس اپنے وزیر کی کارکردگی کی عکاسی کرتے ہوئے ریورس گیئر میں پلیٹ فارم پر پہنچی، اور پھر 5 گھنٹوں کی تاخیر سے 11 بجے روانی ہوئی، اور ہم نے سندھ کے دھڑکتے دل کراچی کو اس سوال کے ساتھ خیرباد کیا کہ جب ایک عام مسافر اینڈرائیڈ ایپ کی مدد سے ریل گاڑی کو ٹریک کر سکتا ہے تو ایک وزیر ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ تڏहिं मिलंदासीं।